براہ راست بات کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 051-922-4900. اس نمبر پہ آپ وزیر اعظم پاکستان سے کوئی بھی سوال ہو وہ کر سکتے ہیں. یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پہ جا رہا ہے. اس کے علاوہ ریڈیو پر اور انٹرنیٹ پر بھی یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں بھی اور بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ پوری دنیا میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. پہلے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کافی دیر ہو گئی تھی میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہوا. میری کوشش تو یہ تھی کہ تقریباً ہر مہینے 2 مہینے کے بعد میں اسی طرح آپ کے سوالات لوں اور آپ کے سامنے آؤں. اور کئی ایشوز لوگوں کے سامنے آتے ہیں جن کے جواب وہ میرے سے سننا چاہتے ہیں. اصولاً تو یہ مجھے پارلیمنٹ کے اندر جواب دینے چاہیے، لیکن بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ پارلیمنٹ میں وہ مجھے بولنے نہیں دیتے، وہ شور مچا دیتے ہیں. ایک پورا این آر او کا وہاں ایک کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے جو کہ این آر او اگر نہیں دو گے تو آپ بول نہیں سکتے، تو اس لیے میں آپ وہاں بات نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں آج آپ کے سامنے ہوں اور میں منتظر ہوں آپ کے سوالات کا. میں اس لیے ابھی آپ کے سامنے ہوں کہ دیکھیں اللہ نے یہ جو پاکستان بنایا ہے یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام ہے. یہ بار بار میں کہتا ہوں. اس کے جو ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال، ان کا یہ خواب تھی کہ ایک ایسی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا اس ریاست کو دیکھ کے سمجھے کہ اصل میں اسلامی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. میں نے بھی پچھلے دن مضمون لکھا مدینہ کی ریاست کے اوپر، تو کوئی ہمارے جو مخالف تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ دین کے پیچھے چھپ رہا ہے. میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میری طرح کے آدمی کو پولیٹکس میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا تھا جب کرکٹ کے بعد، اور میرے پاس تو سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اور کوئی اور پولیٹیشین اس کو کوئی جانتا نہیں تھا پولیٹکس سے پہلے، کسی کا کوئی نام نہیں تھا. تو میں تو آیا اس لیے تھا. اور جو 25 سال پہلے آپ ہمارا نظریہ دیکھیں تحریک انصاف کا، واضح طور پہ ہمارا گول لکھا ہوا ہے، ہمارا منشور، ہمارا نظریہ. ہمارے جو پہلے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے آبجیکٹو ریزولوشن میں لکھا تھا اسلامی فلاحی ریاست، اور وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس ہے. تو لہٰذا یہ تو 25 سال سے میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں. پیچھے سے اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی کہ پہلے دن سے اور جب تک اقتدار ملا میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم کوئی ایشین ٹائگر بنانے نہیں جا رہے، ہم کوئی لاہور کو پیرس بنانے نہیں جا رہے. ہم تو اس ملک کو جس وجہ سے یہ ملک بنا تھا، جو ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کو ووٹ دی تھی جبکہ پتا تھا کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ وہ خواب تھی کہ ہم ایک مثال پیدا کریں گے. تو میرا تو ساری سٹرگل ہی وہ ہے. ابھی میں آپ کا سوالات کا منتظر ہوں، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک جس مقصد کے لیے قوم بنی تھی ہم اس مقصد کے اوپر نہیں چلیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. جی گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جب کال کریں اپنی بات کو مختصر رکھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں. ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے مخاطب ہیں، بات کیجیے گا. جی میں راولپنڈی سے سعیدہ ناز بات کر رہی ہوں اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں. میں وزیر اعظم صاحب سے مہنگائی پہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں. وزیر اعظم صاحب پچھلے سال اسی پروگرام میں مہنگائی کے سوال پہ جواب پر آپ نے بولا تھا کہ بہت جلد مہنگائی پہ قابو پا لیا جائے گا. ابھی سال ہونے کو ہے مگر مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے. شاید آپ کو اصل صورتحال نہیں بتائی جاتی. آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز آن لائن جا کر آٹے کی اور دال کی چیک کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ اب تو ہمیں گھبرا لینا چاہیے. جی شکریہ. دیکھیں پہلی چیز تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کل ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور موبائل فونز کا زمانہ. میں جب صبح 1 گھنٹہ
اٹھتا ہوں 1 گھنٹے کے اندر اپنے موبائل پہ مجھے ساری انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ملک میں کس طبقے کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ یہ سب سے بڑا میرے لیے، اگر آپ کہنا کہ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے، وہ صرف مہنگائی ہے. اور مہنگائی کا صرف میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے، میں ہمارے پاس بڑے اچھے اس ملک میں صحافی ہیں، ہمارے پاس ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی بھی جرنلزم ہے جو کہ بڑا لوگوں کو انفارم کرتی ہے، لوگوں کو آگاہ کرتی ہے ملک کے صورتحال سے. لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں. مہنگائی اس وقت دنیا کا فینومینا ہے. سیدہ پلیز آپ میری ذرا غور سے بات سن لیں کہ مہنگائی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں 2 قسم کی مہنگائی ہوئی. ایک تو جب ہمیں حکومت ملی تو کیونکہ ہمارا ہم جو دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے تھے اور جو دنیا سے چیزیں خرید رہے تھے، اس میں اتنا بڑا خسارہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ ہمیں ملا تقریباً $20 ارب کا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارا پریشر روپے پہ پڑ گیا کیونکہ ڈالر کم ہو گئے، ڈالر کی آخر میں قیمت اوپر جانی تھی. ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے کہ ہم مارکیٹ میں پھینک کے وہ ڈالر کی قیمت نیچے رکھتے ہیں. تو جب ہمارے اوپر سارا بوجھ پڑا تو روپیہ جب گرا، جب روپیہ گرتا ہے تو جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو پہلا تو لہر مہنگائی کی تب آئی جب روپیہ نیچے گیا اور اپنے لیول پہ پہنچا. تو ایک تو اس کی مہنگائی آئی اس کی وجہ سے. یہ دوسرا یہ مہنگائی کا جو آپ آج بات کر رہے ہیں نا کہ سال پہلے اور اب میں کیا فرق ہے، میں ذرا آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اب ایک کرونا کی وجہ سے دنیا کے اندر جو سپلائی شارٹیجز ہوئی، یہ اب اس کی لہر آئی ہوئی ہے. اور اس میں پاکستان اکیلا نہیں ہے ملوث اس مہنگائی میں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے سے وہ ملک، امیر ترین ملک یعنی برطانیہ کی 50، اس کی صرف 6 کروڑ آبادی ہے، ہماری 22 کروڑ ہے. ان کا جو سالانہ آمدنی ہے، جو GDP کہتے ہیں، وہ تقریباً 50 گنا ہے پاکستان سے زیادہ. اب ان کی امریکہ کی میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ہم نے کووڈ کے دوران جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا عوام کی بھلائی کے لیے، مدد کرنے کے لیے، وہ $8 ارب تھا. امریکہ اب تک $6,000 ارب خرچ کر چکا ہے. تو پہلے ذرا دیکھ لیں کہ ہماری حالات کیا ہیں، ان کے کیا ہیں. اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر کیا گزر رہی ہے. پہلے یہ ورلڈ فوڈ پرائسز، یہ اس وقت دنیا میں 10 سال سب سے زیادہ مہنگائی ہے. امریکہ کے اندر یہ ہیڈ لائن ہے 40 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. جاپان کی دسمبر ہول سیل انفلیشن، یہ رائٹرز کے مطابق، یہ ان کی 20 سال میں جاپان میں مہنگائی آئی ہے. پام آئل جو کہ گھی مہنگا ہو گیا ہے، یہ دنیا کے اندر ریکارڈ اوپر چلا گیا. بدقسمتی سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. یہ جو ہمارا گھی ہے 75% امپورٹ ہوتا ہے. اس کا ریکارڈ قیمتیں دگنی سے بھی اوپر چلی گئی ہیں. پھر جناب جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ان کا 50 گنا زیادہ ان کی دولت ہے ہمارے سے، ان کی جو GDP ہے ہمارے سے. 30 سال میں سب سے زیادہ برطانیہ کے اندر مہنگائی ہے. فرانس کے اندر 13 سال میں سب سے زیادہ ان کے مہنگائی آئی ہے. جرمنی کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 30 سال میں سب سے زیادہ ہے. یورپ، اب سارے یورپ کی بات کریں، یہ TRT کی رپورٹ ہے کہ 30 سال میں یورپ میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے. یہ صرف ایک چیز اس لیے کیونکہ یہ کھانے کو افیکٹ کرتا ہے، فرٹیلائزر، یہ جو کھاد ہے. اس وقت دنیا میں وہ خوف یہ آ گیا کہ کھاد کی کیونکہ کمی ہوئی ہے دنیا میں، اور کیونکہ گیس کم ہو گئی ہے، گیس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں، گیس سے کھاد بنتی ہے، کھاد کی کمی ہو گئی ہے. یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے، جو کہ وہ جو میگزین دنیا میں، ساری دنیا میں اکانومیز کے اوپر لکھتی ہے، وہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گیس کرائسس ہے اس سے آگے کھانے کا بھی کرائسس، یعنی آگے وہ کہہ رہا ہے کیونکہ کھاد کم استعمال ہوئی اور دنیا میں کم ہے تو اس سے کھانا بھی افیکٹ ہوگا. یہاں ایک اور آرٹیکل آیا، میں صرف جلدی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی میڈیا
بیلنس کرے, اعتدال کرے. یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم مہنگائی ہے تو یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ یہ کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہے یا اس وقت وہ ملک جو ہمارے سے امیر ترین ملک ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. یہاں کینیڈا کا ذرا سن لیں. کینیڈا کے 40% لوگ آگے سے ان کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ کھانے کے اوپر ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوگا وہ کھانے کی خوراک لینے کا, کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے. اب کینیڈا میں یہاں سے لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کینیڈا کی سٹیزن شپ لینے میں کیونکہ وہاں خوشحال ہے. ادھر کے اندر مسئلہ آیا ہوا ہے. تو میں صرف یہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, پہلے تو ایک سمجھ جائیں کہ جو کرونا ہے, جو کرونا کی پینڈیمک ہے, یہ ایک صدی میں 100 سال میں اتنا بڑا کرائسس آیا ہے دنیا کا. یہ اس میں ساری دنیا متاثر ہوئی ہے, ساری دنیا میں غربت بڑھی ہے. امریکہ کے اندر جو جس طرح 6,000 ارب ڈالر خرچ کیا انہوں نے کرونا کے ایفیکٹس دور کرنے کے لیے, وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانے کی چیزیں لینے کے لیے. تو دیکھیں ہم اس کا حصہ ہیں. جو چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ افیکٹ ہو گیا. تیل کی قیمت دگنی ہو گئی ہے, بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ شاید اور اوپر چلی جائے. تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے ساری سوسائٹی پہ. بجلی پہ پڑتا ہے, تیل مہنگا ہوتا ہے, ٹرانسپورٹ پہ پڑتا ہے, مہنگائی ہوتی ہے. اور پھر اب میں آپ کو ایک اور, کیونکہ مہنگائی بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر میں صرف 2 منٹ اور آپ کے لینا چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر تنخواہ دار طبقہ بدقسمتی سے جن کی سیلریز ہیں, جیسے جیسے مہنگائی ہوئی ہے یہ متاثر ہوا. لیکن میں آپ کو دوسری طرف یہ بتا دوں کہ کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت اللہ کا کرم ہے کہ ہماری گروتھ ریٹ بڑی ہے, اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا. ہماری انڈسٹری کیونکہ سب سے زیادہ پرفارم کر رہی ہے, مزدوروں کے حالات بہتر ہوئے ہیں, کسانوں کا سب سے جو آدھی آبادی ہماری دیہات میں رہتی ہے, کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا. ان کی جو انکم ہے ہمارے, ہم دیکھ 73% ان کی انکم کے اندر ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے, کیونکہ جو 4 بڑی فصلیں ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں, ان کو قیمت بھی ریکارڈ ملی ہے. تو وہ جو پیسہ گیا ہے جو دیہات کے اندر وہ 1400 ارب روپیہ گیا ہے مزید اضافی. اس کی وجہ سے وہاں اتنا برے حالات نہیں ہیں. مزدوروں کے ٹیکسٹائل کے لیبر نہیں ملتی, اسکل لیبر نہیں مل رہی, ان کی تنخواہیں 40 سے 60% بڑھ گئی ہیں. کارپوریٹ پروفٹس ریکارڈ ہے. اس وقت کنسٹرکشن کے اندر جو بوم آئی ہے, جو کنسٹرکشن کے اندر, اس کے اندر کئی جگہ مزدور نہیں مل رہے, ان کی بھی تنخواہیں اوپر گئی ہیں. صرف جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور جو ہم نے ابھی ٹھیک کرنا ہے وہ ہے ہمارا تنخواہ دار طبقہ. ان کو اس وقت مشکل میں ہے. اور میں آپ کو یہ آخر میں یہ کہہ دوں کہ ہماری اب پوری کوشش ہے, جیسے جیسے ہماری اللہ کا شکر ہے ٹیکس کلیکشن بڑھتی جا رہی ہے, ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جیسے جیسے پیسے بڑھیں اپنے احساس راشن کے اندر بھی اضافہ کریں, اس طبقے کو جو تنخواہ دار ہے اس کی مدد کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ جو ہماری لوور مڈل کلاس ہے, جو سرکاری نوکر بھی ہے, ان کی بھی مدد کریں. اس کے لیے تھوڑا آپ کو صبر چاہیے ہوگا. لیکن میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت اگر دنیا میں اٹھا کے دیکھیں ہر جگہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے مہنگائی کا. ملتا جلتا ایک سوال آیا کہ اگر کارپوریٹ سیکٹر میں اتنا زیادہ پروفٹ ہے تو وہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھا رہے. جی یہ بالکل ٹھیک ہے, میں نے بھی ان کو اپیل کی ہوئی ہے کہ کارپوریٹ میں ریکارڈ پروفٹ آئے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کارپوریٹ پروفٹ 980 ارب روپے کے ہوئے ہیں. اور میں پھر آج اپیل کر رہا ہوں اور میں ان کو بلا کے بھی بڑے انڈسٹریز کو کہوں گا کہ آپ کو مدد کرنی چاہیے. آپ اپنے جو مزدور ہیں, جو آپ کے کام کر رہے ہیں, ان کے لیے ان کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے, کیونکہ آپ کے ایسے تو نفع کبھی ہوئے ہی نہیں ہیں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی بھی تنخواہیں بڑھائیں. 051-922-4900 اگلے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات کیجیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے. جی میرا نام نائلہ گیلانی ہے اور میرا تعلق لاہور سے. خان صاحب میرے پاس ایک چھوٹا سا سوال ہے اور ایک بہت اہم تجویز. دانشوروں کی بھی آراء اہم نہیں ہوتی,
عام عوام کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے اور اسے سننا چاہیے. تو پلیز ذرا میرا کوشچن بھی سنیے گا اور میری تجویز بھی. سوال تو میرا ہیلتھ کارڈ کے بارے میں ہے کہ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے اور وقت یہ ثابت کرے گا کہ ہیلتھ کارڈ پاکستان کے صحت کے شعبے میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کرے گا. لیکن سر مسئلہ جو آپ نے ابھی آپ کا میں جواب بھی سن رہی تھی, لوگوں میں شعور نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. آپ کے اتنے بڑے بڑے انیشیٹوز ہیں, احساس, ہیلتھ کارڈ اور یہ کنسٹرکشن انڈسٹری والا بھی, لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ مہنگائی کا سب کو پتہ ہے, لیکن اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو آپ یعنی ایک ہیلتھ کارڈ ایک ایسا انیشیٹو ہے جسے استعمال کر کے عام آدمی کی جو جیب سے صحت کا خرچہ تھا وہ کم ہو رہا ہے نا, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور ہر انسان کی ایکسیس میں ہے, ہر انسان کے پاس ہے, یہ ان کو نہیں معلوم. اور سر دیکھیں یہ بہت بڑا, مجھے آپ کی میڈیا ٹیم کے لیے کہنا پڑے گا کہ اگر 4 پل اور 4 سڑکیں بنا کے شہباز شریف پنجاب کا ہیرو بن سکتا ہے اور ایک اسٹیبلش ہیرو سے زیرو بن رہا ہے, تو سر آئی ایم سوری ٹو سے بٹ اے ہیوج فیلئر آن بہاف آف یور میڈیا ٹیم. وہ کیا کہہ رہی ہے, کیوں نہیں بتاتی ہے عوام کو کہ آپ کے پازیٹیو امیج کیا ہے, آپ کیا اچھے اقدامات جو کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے عوام کو. عوام کیوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گالیاں دے رہی ہے. جی شکریہ. دیکھیں ایک میرا ایمان ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں اور زیادہ دیر کے لیے صرف تھوڑے سے لوگوں کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں, لیکن سارا وقت آپ سب کو پاگل نہیں بنا سکتے. ہوا یہ ہے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے 4 کرائسس ہمارے سامنے آئے ہیں. سب سے بڑا کرائسس کہ پاکستان بینکرپٹ تھا, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, باہر کی جو ہم نے قرضے لیے ہوئے تھے ان کی قسطیں وہ ادا کرنے کے لیے. ہمارے سب سے کم جو ریزروز آپ کے ہوتے ہیں نا, فورن ایکسچینج ڈالر ریزروز, وہ سب سے کم تھے. اور وہ اتنے نہیں تھے کہ ہم اپنی اوبلیگیشن جو باہر ہم نے جو قرضے لیے ہوئے تھے یا جو قسطیں دینی تھی ہمارے پاس وہ نہیں تھے, ڈیفالٹ کے قریب تھے. دوسری چیز ہمارا جو خسارہ تھا فسکل ڈیفیسٹ وہ بھی تاریخی تھا. پھر بجلی کے آخری سال صرف بجلی کی جو سرکولر ڈیٹ تھی یعنی جو بجلی کا وہ 480 ارب روپیہ تھا. سو یہ ساری چیزیں ہمیں ملی اور وہ شروع کا صرف اور صرف جو ہمارا وقت تھا کہ ملک کو سٹیبلائز کریں, کسی طرح کے بالکل ہی ملک بیٹھ نہ جائے, وہ ہم نے کیا کامیابی سے. اور پھر کرونا آ گیا اور وہ آپ کے سامنے ہے کرونا. وہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, 100 سال میں یہ سب سے بڑا دنیا کا کرائسس جس کو پینڈیمک کہتے ہیں, یہ دنیا کا 100 سال میں سب سے بڑا کرائسس آیا. اس کے بعد یہ آ گیا ویو, یہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں, یہ دنیا میں جو مہنگائی آئی ہے یہ کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز ہوئی, یعنی کہ چیزیں بند ہو گئی دنیا میں. جب چیزوں کی کمی ہوئی ان چیزوں کی قیمتیں اوپر چلی گئی. تو یہ جو میں آج ساری دنیا میں مہنگائی آئی ہوئی ہے, آپ قزاقستان میں وہ پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی, ہر جگہ سیریل, یعنی دنیا کے اندر یہ مشکل پڑی ہوئی ہے. تو وہ ہمارے اوپر آ گیا, یہ جو امپورٹڈ انفلیشن کہیں جو مہنگائی ہے. اور پھر افغانستان کا مسئلہ آ گیا. افغانستان کا کیا ہوا, جیسے جو وہ چینج آئی گورنمنٹ کی تو لوگوں نے اس خوف پہ کہ حکومت وہاں کیونکہ ایڈ کے اوپر چلتی تھی, 70% ایڈ آتی تھی, تو نئی حکومت ان کو اس خوف سے کہ گورنمنٹ شاید بیٹھ نہ جائے, انہوں نے ڈالر خریدنے شروع کر دیے اور پاکستان سے ڈالر افغانستان جانے شروع ہو گئے, جس سے ہمارے روپے پہ پریشر پڑ گیا. تو یہ 4 کرائسس بڑے جو کہ کسی حکومت کو اتنے بڑے کرائسس نہیں ملے, اور یہ 3 سالوں میں. تو اس کے باوجود میں پہلے تو یہ کہہ دوں کہ میں اپنی گورنمنٹ کو, اپنی ٹیم کو, این سی او سی میں جو ہماری ٹیم تھی, بلکہ ساری گورنمنٹ نے مل کے, اس میں سارے ادارے مل کے کیا گیا. ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھی, ہماری فوج تھی, ہمارے ساری منسٹریز, صوبے, سب نے مل کے. جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ پاکستان کی گورنمنٹ بڑی نااہل ہے, ہمیں تو یہ کہا نا نااہل ہے. اکانومسٹ میگزین جو کہ دنیا کی ریپیوٹڈ میگزین ہے, اس کے اندر 3 سال میں انہوں نے جو دنیا میں دیکھا کہ کون سی حکومتوں نے سب سے بہتر کرونا کا مقابلہ کیا, مطلب اپنی اکانومی بچا دی اور اپنے لوگوں کو بچایا, ان ٹاپ 3 دفعہ پاکستان کا نام ہے. یعنی 3 سالوں میں یا نمبر 1 پہ تھا یا نمبر 2 نمبر 3 پہ, یہ دنیا کی انہوں نے ریکارڈ.
تو ایک گورنمنٹ اس کرائسس سے بھی نکل گئی. پھر یہ مسئلہ ہے اور اس سے بھی نکل جائے گی جو مہنگائی کا. جو ہیلتھ کارڈ پہ میں آپ کو کہوں دیکھیں ہیلتھ کارڈ. میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے. عدیل اشرف بات کر رہا ہوں برے والا سے. میرا وزیر اعظم پاکستان سے سوال یہ ہے کہ کرونا کو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں اور کرونا کی وجہ سے یہ ہمارے کاروبار جو کیٹرنگ، ہوٹل، یہ شادی ہال اور یہ ٹرانسپورٹ سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بے روزگار ہو گئے. ان کے حالات نہیں ہیں. تو مہربانی کر کے ان کے لیے کوئی ریلیف دیا جائے کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ کرونا نے آگے اور مزید چلنا ہے. ٹھیک دیکھیں یہ پھر سے میں کہوں گا صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا پینڈیمک آتی ہے اور آپ کے سامنے حالات ہیں دنیا کے اندر جو تباہی مچائی ہے اس نے. ہم تو ان ملکوں سے ہیں جو اللہ نے خاص کرم کیا اپنا ہمیں بچا لیا. لیکن یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب یہ 5واں ویو آیا ہوا ہے اور میں پھر سب سے تاکید کروں گا کہ آپ ماسک ضرور پہنیں پبلک کے اندر کیونکہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے یہ جو اومیکرون ہے یہ جو نیا اس کی ویریئنٹ آیا ہے کرونا کا. لیکن میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ ہم نے کوئی اپنی بزنسز بند نہیں کرنی. ہم نے احتیاط کرنی ہے لیکن جو کاروبار ہے اس کو ہم نے بند نہیں کرنا کیونکہ جو پہلے دن سے میری یہ سوچ تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ برطانیہ میں اب جو میں نے پہلے دن سے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے غریب طبقے کو بچانا ہے اور ہم نے کاروبار پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانا اور ہم یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آئے تھے اور میری بڑی تنقید ہوئی تھی. اپوزیشن نے 3 مہینے مجھے یاد ہے اسمبلی میں انہوں نے جس طرح کی باتیں کہی تھی اور بلکہ نریندر مودی کی مثال دے دی تھی کہ دیکھو وہ ہندوستان میں کتنا اچھا کر رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے دیکھا ہو کہ ہماری نیت اپنے غریب آدمی کو بچانے کی تھی اور ہم نے وہ لاک ڈاؤن نہیں لگایا. اس لیے آج دنیا ہماری مثال دیتی ہے. برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کہا حالانکہ ان کے کیسز ہمارے سے بہت تیزی سے بڑھے ہوئے ہیں. ان کی اس وقت کرونا کے جو کیسز برطانیہ میں ہیں پاکستان سے چھوڑے دنیا میں تیز ترین اوپر جا رہے ہیں. اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانا. اب یہ امیر ترین ملک ہے وہ بھی سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب آپ بند کریں گے ملک کو تو سب سے پہلے نچلا طبقہ پسے گا. کرونا کے اندر جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے امیر ترین لوگوں کو ہوا ہے. امریکہ کے جو امیر ترین لوگ ہیں ان کا جو آمدنی ہے وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے لیکن نچلا طبقہ ساری دنیا میں پسا ہے. اس لیے ہم نے یہ بیلنس کرنا ہے احتیاط کرنا ہے. میں آج بھی آپ سب کو کہوں گا کہ ماسک پہن کے پبلک میں جائیں تاکہ ہمارے ہاسپٹلوں کے اوپر پریشر نہ پڑے. ابھی تک اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ایسا پریشر نہیں ہے لیکن جتنا آپ احتیاط کریں گے وہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ جو 5واں ویو آیا ہوا ہے کووڈ کا یہ بھی اس سے بھی ہم نکل جائیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے آپ مخاطب ہیں؟ ملک اختر شباب بروچ چکوال سے. جی جی میرا سر آج سوال یہ ہے کہ آج کل ہر طرف سوشل میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ ایک ہی خبریں چل رہی ہیں. کبھی کہتے ہیں ایمرجنسی لگ رہی ہے ملک میں, کبھی کہتے ہیں صدارتی نظام آ رہا ہے, اس کی بھی خبریں بھی چل رہی ہیں, میڈیا پہ بھی بحث ہو رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب آپ بھی صدارتی نظام چاہتے ہیں یا محض یہ پراپگنڈا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب آپ کو پتہ نہیں یاد ہے لوگوں نے پتہ نہیں میرا جو پہلی دفعہ جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں نے قوم سے خطاب کیا تو میں نے قوم کو ایک چیز کہی تھی کہ آپ کو بڑا شور ملے گا اور ساری جگہ سے آوازیں آئیں گی کہ ملک تباہ ہو گیا, یہ ہو گیا, نااہل ہے, یہ ختم ہو گیا. کیونکہ میں نے تب آپ کو کہا تھا سب کو کہ ہم نے کوئی مفاہمت نہیں کرنی, کوئی کمپرومائز نہیں کرنی. اس ملک کے وہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں, میں واضح کرتا ہوں یہ چور نہیں ہے, یہ ڈاکو ہے. میں 30 سال میں پولیٹکس میں آیا ان کے خلاف تھا. نہیں تو میں پھر سے کہتا ہوں جس آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی زندگی ساری لگائے, اپنا گھر بار سارا کچھ لگا کے ایک گھٹیا لوگوں سے ہر روز برے بھری گالیاں سنیں. لیکن میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب بھی, کیونکہ میں نے ان سے کوئی مفاہمت نہیں کرنی,
انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا کہ کسی طرح ہمیں NRO دے دو. جو جنرل مشرف نے اس ملک کے اوپر سب سے مارشل لاء سے زیادہ اس نے ظلم کیا تھا ان 2 بڑے گھرانوں کو NRO دے کے, یعنی ان کی چوری معاف کر کے. اور اس قوم نے جو قیمت اٹھائی ہو اس کی ہم آج بھگت رہے ہیں کہ آدھا پیسہ جو ہم اکٹھا کرتے ہیں ٹیکس سے, وہ آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے لیے وہ قرضوں کی قسطوں کے اوپر. تو ملک چلائیں کیسے کہ لوگوں کے کیسے تعلیم دیں, صحت دیں, اسٹرکچر ٹھیک کریں, کیسے کریں, جبکہ آدھا پیسہ ان قرضوں پہ جاتا ہے قسطوں پہ جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جس طرح بے دردی سے 10 سالوں میں, کیونکہ ان کو NRO مل گیا تھا, اپنا نیب ان کے بٹھا دیا, جس طرح انہوں نے اس ملک سے کیا ہے. یہ اب مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی اب چلیں ہم اس کو بلیک میل کریں گے. اس کو شاید کرسی اتنی پسند ہے کہ یہ بھی آخر میں جا کے جنرل مشرف ہی کہے گا اچھا جی میں آپ سے NRO کے نام پہ میں آپ سے سمجھوتا کر دیتا ہوں, اپنے پیسے رکھ لو. اب میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سب سے بڑی غداری ہے اگر میں یہ کروں گا. اور اس لیے یہ افراتفری پھیلائی ہوئی ہے, جو ٹی وی پہ آتا ہے جو تباہ ہو گیا ملک میں یہ ہو گیا, غربت بڑھ گئی. میں ذرا آپ کے سامنے پہلے یہ ذرا رکھتا ہوں نا, انہوں نے کہا کہ غربت بڑھ گئی ہے. یہ میرے پاس ورلڈ بینک کی فگرز ہیں. یہ چلیں ہم تو کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں, ورلڈ بینک تو ہمارے سے نہیں آرڈرز لیتا نا. ورلڈ بینک کی فگر ہے کہ 4 کیٹیگریز انہوں نے بنائی کہ 4 کلاسز ہیں کہ اگر آپ ڈالر کی 5.5 پر کیپٹا دیکھیں تو اس کے اندر کتنی غربت ہے, پھر 3.2 پر کیپٹا اس کے اندر کتنی غربت ہے, 1.9 پر کیپٹا تو اس کی کتنی ہے. تو انہوں نے 4 کیٹیگریز رکھی ہیں. چاروں کیٹیگریز میں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ چاروں کیٹیگریز میں غربت کم ہوئی ہے. پہلے میں 0.6% کم ہوئی, دوسرے میں 1.4% کم ہوئی غربت, تیسرے میں 2.9% کم ہوئی, اور آخری میں 0.6% کم ہوئی. اس کا مطلب کہ ہمارے دور میں تو غربت کم ہوئی ہے. تو آپ اگر یہ دیکھیں ان کا شور دیکھیں تو لگتا ہے کہ ملک تباہ ہو گیا. اب یہ دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک نے ایک اور چیز کہی. ابھی انہوں نے ورلڈ بینک نے پاکستان کی خود ویریفائی کر کے انہوں نے فگرز لگائی ہے کہ پاکستان میں جو دولت میں اضافہ ہوا ہے, یعنی جی ڈی پی میں اضافہ ہوا ہے, سالانہ جی ڈی پی میں سالانہ دولت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 5.37% ہے. اب 5.37% جب کرونا کا مقابلہ کر رہا ہے ملک, جو ساری دنیا میں, ہندوستان میں تو نیگیٹو میں گئی ہے ان کی گروتھ ریٹ, تو ادھر جب پاکستان کا اضافہ ہوا ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ غربت بھی بڑھ گئی, ملک بھی تباہ ہو گیا. ایک اکانومسٹ کی آ گئی ہے کہ جو ٹاپ 3 ملک ہیں جس نے سب سے بہترین طریقے سے, یعنی اہلیت تھی اتنے بڑے کرائسس کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور دوسری طرف ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ یہ 5.37% ہماری اکانومی بڑی ہے. تو میں آپ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کدھر سے تباہی آ گئی. میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر مہنگائی آئی اور ایک کئی طبقے, تنخواہ دار طبقے کے اوپر مشکل وقت ہے, ساری دنیا میں مشکل وقت ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر شام کو ٹی وی دیکھیں اور جو ان کی باتیں سنیں, وہ 2 آ جاتے ہیں, ایک بیچارہ تحریک انصاف کا معصوم بیٹھ جاتا ہے, وہاں باقی اینکر بھی مل جاتا ہے, وہ 2 ان کے ساتھ جو دوسرے ہوتے ہیں, ملک مارا گیا, تباہ ہو گیا, یہ ہو گیا. تو یہ کیسے بتاتے ہیں اگر تباہ ہو گیا تو 5.37% ملک کی اکانومی بڑی کیسے ہے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی کیسے ہے. اگر آپ, اور میں یہ بھی چاہتا ہوں, میں اپنے صحافیوں سے چاہتا ہوں کہ دیکھیں اتنی مایوسی کے دفعہ پھیلا دیتے ہیں کہ وہ لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ملک آج گیا تو کل گیا. یہ ملک اس وقت دنیا میں مثال دی جا رہی ہے جو سب سے بہتر نکلا ہے کرونا سے. اور یہ آپ ذرا سنیں کدھر کدھر فائدہ ہوا ہے ہم نے پالیسیز بنائی. سب سے پہلے کنسٹرکشن, پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو بوم آئی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. انہوں نے کہا نا کہ جی, مجھے کہتے تھے کہ جی انہوں نے کہا ہم گھر بنائیں گے اور یہ کریں گے اور ہم عام لوگوں کے لیے موقع دیں گے گھر بنانے کا. آپ ذرا یہ سنیں, اور یہ ساری جو میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں یہ آپ اپنے موبائل سے چیک کر سکتے ہیں, کہ پوچھ سکتے ہیں.
سب سے پہلے جی جو بینکوں کے اندر یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ بینک چھوٹے لوگوں کو قرضے دے رہے ہیں گھر خریدنے کے لیے، اور اس کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی. 123 جو اپلیکیشنز ہیں وہ بینکوں نے اپروو کر دی ہیں، پرائیویٹ بینکس ہیں. اس میں سے 40 ارب روپیہ دے چکے ہیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے اپنا گھر بنانے کے لیے، کیونکہ وہ کرائے کے گھروں میں رہ رہے تھے. اب جتنا وہ کرایہ دیتے ہیں اتنی وہ اب قسطیں دے رہے ہیں اپنا گھر بنانے کی، جو ساری دنیا کے اندر جو آپ قرضہ دے کے اپنے گھر لیتے ہیں، جس کو مورگیج فائنانسنگ کہتے ہیں انگریزی میں، وہ پاکستان میں پہلی دفعہ شروع ہو گئی ہے. اب عام تنخواہ دار طبقہ اپنا گھر بنا سکے گا. پہلی چیز، ہماری جو گورنمنٹ کی منسٹری ہے 45,000 گھر یونٹس بن رہے ہیں اس وقت. 45,000 گورنمنٹ کے جو یونٹس اس وقت ہم بنا رہے ہیں، اور یہ ہماری اسکیم تھی. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اب یہ سننے والی بات ہے، کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن میں بڑی لوگوں کو چھوٹ دی، ہم نے ان کو انسینٹیوائز کیا، ان کے لیے ان کے رکاوٹیں دور کی. 324 پروجیکٹس ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں، اور اس میں 30 لاکھ گھر بن رہے ہیں. 324 پروجیکٹس ہیں، 30 لاکھ اس وقت گھر کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں. اس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو آپ سوچیں کہ جب ایک گھر بنتا ہے تو اس کے گھر کے اوپر 30 انڈسٹری اس کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کسی نے دروازہ لونا، کسی نے لاکس بنانے ہوتے ہیں، ٹائلز وغیرہ وغیرہ، 30 انڈسٹریز. تو آپ سوچیں کہ اس سے اس ملک میں گروتھ ریٹ تو اس لیے بڑھی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو گروتھ ریٹ بڑھتی ہے. اس کے بعد اب کسانوں پہ آ جائیں. میں صرف کسانوں 4 ہماری کپاس، گنا، چاول اور ویٹ، گندم، ان کے اندر پاکستان کی تاریخ میں، کاٹن میں نہیں باقی تینوں میں، اور پھر اس میں مکئی بھی ڈال دیں، مکئی، تو یہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور ان کو ریکارڈ پیسہ ملا ہے. اس کی وجہ سے ان کے جو پیسہ گیا ہے دیہاتوں کے اندر. میں ذرا یہ آپ کو دکھا دوں کہ ہر 73% ان کی انکم بڑھی ہے. اس کا مطلب کہ ہم نے عام فیملی کا کیا ہے کہ ہر فیملی کو 1,65,000 اضافہ ہوا ہے ان کی آمدنی کے اندر. یہ دیہات کے اندر میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آگے چلے جی، انڈسٹری، لارج سیل انڈسٹری، بڑے مزدوروں کو نوکریاں ملتی ہیں. 10% اضافہ ہوا ہے آج ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ. میں بات کر رہا ہوں کہ کیوں یہ 5.37% گروتھ ریٹ میں اضافہ ہوا ہے. ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 10% گروتھ ہوئی ہے، دیر کے بعد ہوئی ہے. گاڑیوں کی پروڈکشن ریکارڈ کے اوپر، ٹریکٹرز 15% بڑھے ہیں، موٹر سائیکل ریکارڈ سیلز ہوئی ہیں. پیسہ آیا تو یہ ہو رہا ہے نا. اگر اتنے برے حالات ہوتے، غربت بڑی ہوتی، تو یہ کدھر سے سیلز ہو رہی ہیں. پاکستان کی ٹیکس کلیکشن تاریخ میں کبھی اتنا ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا. 6,000 ارب انشاءاللہ ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے، اور میں آپ کو انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 8,000 ارب روپیہ پاکستان سے میں ٹیکس اکٹھا کروں گا. انشاءاللہ اس سے بھی آگے جائے گا. اب ہم جو آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں، ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں، ٹیکس بیس بڑھا رہے ہیں. اچھا، پھر کارپوریٹ سیکٹر آ جائیں. جو بڑی بڑی بزنسز ہیں، ان کی پروفیٹیبلٹی جو میں نے کہا کہ ان کو میں آپ کہوں گا کہ آپ مزدوروں کی تنخواہ بڑھائیں. انہوں نے 930 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے. انہوں نے یہ 2021 کے سال میں ان کی پروفٹ بڑھے ہیں، ان کی پروفٹس میں اضافہ ہوا ہے. پرائیویٹ کریڈٹ آف ٹیک، یعنی جو انہوں نے پرائیویٹ کنسرنز ہیں، جنہوں نے انویسٹ کرنا ہے، جنہوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے، انہوں نے ریکارڈ ان کے کریڈٹ میں یعنی ان بینکوں سے انہوں نے پیسہ لیا ہے انویسٹ کرنے کے لیے، جو 10 سال میں سب سے زیادہ لیا ہے. اور وہ 1 ٹریلین 1100 ارب روپے کا انہوں نے لیا ہے. ہمارا آئی ٹی سیکٹر جو فیوچر ہے وہ آئی ٹی کی ہے، اور پہلی دفعہ ہم نے انسینٹیوز دیا آئی ٹی سیکٹر کو. ان کی 2 ارب سے 3.5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. حالانکہ یہ کچھ نہیں ہے، 47% انکریز ہوئی ہے، لیکن جو ہم اب ان کی مدد کر رہے ہیں، انسینٹیوز دے رہے ہیں، فیوچر یہ ہے انشاءاللہ یہ سب سے تیزی سے بڑھے گا. ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں.
ہماری اس وقت 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں جو ریکارڈ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت کم ہے, لیکن ہم پورا زور لگا رہے ہیں, کیونکہ ملک تو تب ترقی کرے گا جب ایکسپورٹس بڑھیں گی, اس کے اوپر پورا زور لگایا ہوا ہے. اور ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانی, انہوں نے سب سے زیادہ پیسہ بینکوں کے تھرو اس بار ہی بھیجا, 30 ارب سے زیادہ, 30 ارب ڈالر سے زیادہ. اس کی وجہ سے ہماری, جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر یہ جو گروتھ ریٹ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے پہلے تو کہتے ہیں اتنا برا حال ہے, اب ایک دم جب پتہ چلا کہ 5.37 ارب کی گروتھ ریٹ ہوئی ہے, اکانومی بڑھ رہی ہے, تو اب وہ خود ہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا جواب ہے, تو اس کے کوئی بہانے مار رہے ہیں. میری پھر سے اپنی میڈیا سے, لوگوں سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں, تنقید بہت ضروری ہوتی ہے ایک ملک کے لیے. اور میں پھر سے کہتا ہوں, میں 50 سال سے, میں تو پبلک آیا میں ہوں, میں تو تنقید سنتا آیا ہوں, اور تنقید کو ایک اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے, ایک فیک نیوز ہوتا ہے, جو جان کے فیک نیوز کے ذریعے ایک ملک میں یہ جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے, جی تباہ ہو گئے, مارے گئے, جی ملک ختم ہو گیا, یہ وہ لوگ ہیں جو مافیاز ہیں. میں پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں, ہمارا مقابلہ مافیاز سے ہے. یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں, یہ مافیاز ہیں, جن کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ اس لیے گرے کہ کیونکہ ان کی وہ جو کھانا پینا, جو روزی لگی ہوئی تھی, جو حلوے کھا رہے تھے, جو باہر ان کی اپارٹمنٹس تھی, یہ اس کے اوپر ٹانگ نہ آ جائے, کہیں ان کا احتساب نہ ہو جائے. اور یہ بیٹھ کے, اور اس کے اندر میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے مسلسل مایوسی پھیلا رہے ہیں. تو ان سے میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا جواب ہے, کہ آپ نے تو جو جس طرح کی مایوسی پھیلائی ہے, بتائیں کہ یہ گروتھ ریٹ 5.37% کی کیسے ہوئی ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. یہ جو ساری میں نے سیکٹرز کے اندر گروتھ ہو رہی ہے, یہ بڑھ رہے ہیں, یہ کیسے ہو رہا ہے. اگر یہ اتنے برے حالات تھے تو یہاں تو آج بینکرپٹ ہونا چاہیے تھا لوگوں کو. اس وقت تو لوگوں بے روزگاری بڑھنی چاہیے تھی. روزگار بھی بڑھ رہا ہے, غربت بھی کم ہو رہی ہے, ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ رہی ہے, ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ مایوسی کس چیز کی ہے. اور پھر بلومبرگ ایک میگزین ہے جو کہ پھر سے میں کہتا ہوں ساری دنیا میں اکانومیز کو, ہر ملک کی اکانومی کے اوپر تبصرہ کرتی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو اب اکانومی ہے وہ سسٹینیبل راستے پہ چلی گئی, اور آگے انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ ملک صحیح طرف آگے جا رہا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے. تو میں اس لیے اپنے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیلنس کریں. تنقید تو اچھی ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو بتائیں, اس کا بھی تو بتائیں کہ یہ جو ملک میں فائدے ہو رہے ہیں. جی, آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. 0519224900. ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیر منصور علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی منصور صاحب, آپ بات کیجئے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم عمران خان سر کا. اور میں بس یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو میرا گھر میرا پاکستان اسکیم ہے, اس کے تھرو میں نے اپنا گھر لیا ہے. تو اس بات پہ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی جو پروسیس تھا, جس کے تھرو بہت ایزی وے میں مجھے میزان بینک کے تھرو مجھے اپنا گھر ملا. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں. تو اس بس یہ بات مجھے شیئر کرنی تھی کہ ان کی پازیٹیو تھاٹ اور اچھی چیزوں کی وجہ سے. شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. اگلے کالر سے سوال اگر ہے تو ضرور کیجیے. 0519224900. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ظفر سعید الوی لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی ظفر بھائی, سوال کیجیے گا. وزیر اعظم صاحب سے ایک سوال ہے انصاف کے حوالے سے. ملک بھر میں انصاف کا نظام جتنا مفلوج ہو گیا ہے, ایک عام آدمی عدالتوں کا رخ کرنے سے گھبراتا ہے. جیسا کہ صاحب آپ نے خود کہا تھا کچھ دن پہلے کہ ہم بدقسمتی سے کرپشن کے ملزموں کو سزا تک نہیں دلوا سکتے. تو وزیر اعظم صاحب, ایک عام آدمی کس سے انصاف مانگے؟ مہربانی فرما کے آپ انصاف کا کوئی ایسا نیا نظام, ایسا میکانزم سیٹ کر جائیں تاکہ ہر کسی کے لیے انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے. جی شکریہ. دیکھیں 25 سال پہلے جب پارٹی بنائی تھی اس کا نام انصاف کی تحریک رکھا تھا, تحریک انصاف. اور ہمارا جو گول تھا, ہمارا جو نظریہ تھا, وہ اسلامی فلاحی ریاست تھا.
اب میں اس کے اوپر بھی ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں میں کئی دفعہ میں دیکھتا یہ ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں عمران خان نے کہا تھا ریاست مدینہ بن جائے گی, دیکھیں یہ بھی برا ہے وہ بھی برا ہے, یعنی کہ جو 70 سال میں اس ملک کے چیزیں خراب ہوئی ہیں وہ عمران خان نے ایک دم ہی آ کے ٹھیک کر دینی ہے. دیکھیں میں نے تو یہ کبھی آپ کو نہیں کہا تھا کہ ایک دم یا دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی. میں نے تو 25 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سفر شروع ہوگا وہ نظام, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست بنائی تھی, جس کی جو ماڈل بنایا تھا, جس سے مسلمانوں نے دنیا کی عظیم سویلائزیشن کتنے 100 سال تک رہے تھے. تو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں جب 25 سال پہلے جب یہ کہا تھا تو کیا میرا ذہن میں کیا تھا. دیکھیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پہ چلو, تو ہم وہاں تو پہنچ کبھی بھی نہیں سکتے کہ جدھر وہ اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے, لیکن انہوں نے حکم دیا ان کے راستے پہ چلو. اور علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا معاشرہ اوپر آتا ہے تو وہ ہمیشہ اسی راستے پہ چل کے اوپر آتا ہے. جب نیچے چلا جاتا ہے تو اس راستے سے دور ہو جاتا ہے, جب اوپر آتا ہے تو اس راستے پہ چلتا ہے. اب دیکھیں وہ راستے میں ذرا اپنی قوم کے لیے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آج, یہ آپ سب نے ضرور سمجھنا ہے, اور میں اپنے خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں دو قرآن کی آیتیں ہیں اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو حدیث ہے, یہ ذرا پلیز اپنے ذہن میں ڈال لیں. ایک کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی, جدھر طاقتور کو وہ جب جرم کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی, لیکن صرف کمزور کو سزا ملتی تھی. اور انہوں نے پھر کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. اصل میں وہ کہہ رہے ہیں قانون کی حکمرانی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور دوسری قرآن کی آیت ہے, اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنایا ہے دنیا کی امامت کرنے کے لیے. تم اور ہے امر بالمعروف, تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور برائی کو دباتے ہو, بدی کو کرش کرتے ہو. یہ اگر آپ سمجھ جائیں نا, میں اپنی قوم کو آج کہہ رہا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں. سارے مسئلے ادھر سے شروع ہوتے ہیں. ہمارا جب ملک بنا, ہمارا جو گریٹ لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح, ان کے سب ایک چیز ان کو جانتے تھے کہ وہ قانون کی بالادستی پہ کھڑے تھے. وہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے, اپنے اوپر قانون رکھا ہوا تھا, اپنی مثال سے ملک چلاتے تھے. وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے تھے. اور سنت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے مدینہ کی ریاست میں قانون کی بالادستی پہلے قائم کی, خوشحالی نہیں پہلے آئی تھی, پہلے قانون کی بالادستی آئی تھی, قانون کی حکمرانی آئی تھی. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. 2 خلیفہ وقت ان کو جا کے عدالت میں کھڑا ہونا پڑا. اور پھر دوسری آیت, یہ جو آیت آپ کو بھی بتائی ہے کہ دیکھیں ایک معاشرہ جو مدینہ کی ریاست کی جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی, وہ حکومت کو نہیں کہا, عوام کو کہا کہ تمہیں اللہ نے سب سے عظیم قوم بنایا ہے, لیکن ساتھ کہہ دیا